بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان سیریز میں آپ سب کا استقبال ہے۔ الحمدللہ رمضان کے دروس میں ہم لوگوں نے تقریباً 24 درسیں سنے۔ ابھی 6 درس باقی رہ گئے تھے۔ رمضان کے آخری عشرے شروع ہو گئے، جس کے اندر جو ہے ریکارڈنگ نہیں ہو سکی، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو 6 درس ہے اس کو انشاءاللہ اس میں کمپلیٹ کرے جائے تاکہ رمضان سیریز مکمل ہو جائے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم ائمہ اربعہ کے عقائد کے اوپر سیر بحث تفصیل کریں گے۔ آج کے درس میں ہم سنیں گے مسجدوں میں جو دروس ہوتے ہیں، جو باتیں ہوتی ہیں، اس میں بیٹھنے میں کتنا ثواب ہے، کیا فائدہ ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث سے فرماتے ہیں، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من غدا الى المسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه كان له كاجر حاج تام حجته۔ بہت ہی پیاری حدیث ہے کہ جو شخص مسجد محض خیر یعنی دین سیکھنے یا سکھانے کے لیے آئے تو اس کے لیے مکمل حج کا ثواب ہے۔ یہ روایت صحیح الترغیب والترہیب للالبانی رحمہ اللہ، حدیث نمبر 80 پر 86 نمبر حدیث، حسن صحیح درجے کی روایت ہے۔ یہ اس حدیث کے سننے کے بعد کئی سارے فوائد ہمیں حاصل ہوتے ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس حدیث میں فائدہ کیا ہے۔ پہلا فائدہ اس حدیث کا یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد جانا چاہیے، کیونکہ آپ اور ہم جب مسجد میں جائیں گے تو ہی ہم کو کچھ نہ کچھ باتیں وہاں پر سننے کو ملیں گی۔ اور آج ماشاءاللہ اللہ تعالی مساجد کے ذمہ داروں کو توفیق عطا فرمائے کہ ہر مسجد میں اپنے امام اور مؤذن رکھے ہوئے ہیں۔ امام کا کام ہے کہ فجر کی نماز میں، عصر یا مغرب کی نماز میں یا عشاء کی نماز میں وہ لوگوں کو قرآن کے اور حدیث کے درس سنائیں، اور اللہ اور مزید توفیق دے جمعیت اہل حدیث کے تمام مساجد کے ذمہ داروں کو کہ جہاں بھی جمعیت کی مسجدیں قائم ہیں وہاں الحمدللہ یہ چیز ضرور قائم ہے کہ وہاں صبح و شام قرآن اور حدیث کے دروس ہوتے ہیں، جس سے غیر ارادی طور پر آئے ہوئے مصلیوں کو بھی فائدہ ہو جاتا ہے۔ وہ درس میں بیٹھ گئے، ایک حدیث سن لیے، ایک قرآن کی آیتیں سن لی، اور سن کر کے اس کے اوپر وہ فکر مند ہو گئے کہ بھئی یہاں پر روزانہ مغرب میں یا عصر میں یا عشاء میں حدیث کی درس ہوتی ہے، فجر میں قرآن کے دروس ہوتے ہیں، ہمیں روزانہ جانا چاہیے۔ تو جو آدمی فجر کی نماز میں آتا ہے درس قرآن سے مستفید ہوتا ہے، اور بغیر ارادہ بھی اگر وہ درس قرآن میں بیٹھ جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو ایک حج کے برابر ثواب دیتے ہیں۔ اور جو ارادے کے ساتھ آ کے بیٹھتا ہے، یقین جانیے کہ اللہ رب العالمین اس کو ایک حج کے برابر تو ثواب دے گا، لیکن اس کے ارادے اور اس کی نیت کے مطابق اسے اور بڑھا کر کے ثواب اللہ تعالیٰ دے گا، جس سے اس حدیث کا ہم تمام لوگوں کو پتہ چلتا ہے۔ جو کام کوئی آدمی ارادے کے ساتھ کرتا ہے اور جو غیر ارادے کے ساتھ کرتا ہے، دونوں کے ثواب میں تھوڑا سا ڈفرینسز ہے، اور دونوں کو سمجھنا چاہیے کہ دونوں کے لیے اس کے حق میں فائدہ مند ہے۔ دوسرا فائدہ، مسجد صرف نماز کے لیے نہیں بنائی جاتی، بلکہ نماز کے ساتھ ساتھ دین سیکھنے اور سکھانے کے لیے بنائی جاتی ہے۔ اس لیے مساجد یہ اسلام کے قلعہ ہیں جہاں پر بندے کو اسلام کی باتیں بتلائی جاتی ہیں، اور ایمان کی باتیں بتلائی جاتی ہیں، قرآن اور حدیث کی باتیں بتلائی جاتی ہیں، تاکہ انسان مسجد میں آنے کے بعد وہ گمراہ ہونے سے بچ جائے۔ اس لیے اہل حدیث کی سب سے بڑی دعوت، ایک اللہ کی بندگی کے لیے مسجد کی طرف آؤ اور ایک اللہ کی عبادت کرو، ادھر ادھر مت بھٹکو جہاں پر صرف تمہارے لیے رنگ رلیاں ہیں اور خوشنما چیزیں ہیں
زیب دیدہ چیزیں ہیں جو تمہاری نگاہوں کو بھٹکا سکتی ہیں, تمہارے ایمان کو برباد کر سکتی ہیں. میں اشارہ دیتا ہوں, آپ سمجھ جائیے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے شعور دیا, عقل دیا ہے, آپ سمجھ سکتے ہیں, آپ اس پر غور کیجئے. اور اللہ رب العالمین کی درگاہ جو عبادت خانہ مسجد ہے, اس مسجد کی طرف, اپنے رب کی طرف آؤ. اس مسجد میں آؤ گے تو اللہ رب العالمین کے بے شبہ نعمتوں کے فیضان حاصل کرو گے. اور اگر تم نے مسجدوں کو چھوڑ کر کسی اور مسجد کو اپنا مسجد بنا لیا تو گویا کہ تم اپنے آپ کو بھی گمراہ کیے, اور جتنے لوگ تمہارے جو پیچھے جائیں گے ان کو بھی تم گمراہ کرو گے. اس لیے مسجد میں آپ کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی اوریجنل پیور باتیں ہوتی ہیں, آپ اس کو آ کر کے سنیے اور اپنے ایمان کو تر و تازہ کیجئے, اپنے آپ کو فائدہ پہنچائیے. تیسری چیز, مسجد میں درس قرآن اور درس حدیث کا اہتمام کیا جاتا ہے. یہ مسجد کے ٹرسٹیوں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے جسے انہوں نے قبول کی ہے, اور اپنے ائمہ اور علماء, اپنے حفاظ کو جو ان کے مساجد میں بطور امام قائم ہیں, خدمت انجام دے رہے ہیں, وہ الحمدللہ اپنے اس سنت کو زندہ کیے ہوئے ہیں. صبح و شام درس قرآن درس حدیث دیتے ہیں, بچوں کو پڑھاتے ہیں, بڑوں کو پڑھاتے ہیں, چھوٹوں کو پڑھاتے ہیں, اپنے مصلیوں کی فکر اپنے اندر زندہ کی ہوئی ہے. اس میں برابر کا ثواب جہاں پر امام صاحب کو ملے گا, وہیں پر انشاءاللہ تمام مساجد کے ٹرسٹیان ذمہ داران کو بھی ملے گا جو اس کی تربیت کی فکر کرتے ہیں. چوتھی چیز, دین سیکھنے اور سکھانے کی بڑی فضیلت اگر کہیں ہے تو وہ دنیا کی سب سے بہترین جگہ مساجد ہے. اور پانچویں چیز, اللہ ہم کو ہماری محنت سے بڑھ کر اجر و ثواب دینے والا ہے, لہذا کبھی اللہ سے سوء ظن کا شکار نہیں ہونا چاہیے. بعض لوگ کیا ملے گا مسجد میں بیٹھ کر سیکھنے سے, کیا ملے گا سکھانے سے؟ ارے بھائی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے سکھلائے, دین سیکھے سکھلائے, احادیث سیکھے سکھلائے. اللہ تعالیٰ نے اس کا مرتبہ بہت اونچا کر دیا ہے. تو سیکھنے والے کو بھی فکر مند ہونا چاہیے اور سکھانے والے کو بھی فکر مند ہونا چاہیے. چھٹی چیز, مسجد کے دروس میں شرکت کرنا چاہیے. نماز پڑھ کر فوراً بعد بھاگ نہیں جانا چاہیے, بلکہ تھوڑی دیر 10-5 منٹ وقت نکالنا چاہیے تاکہ اس دروس میں شامل ہو اور ڈھیر سارے ثواب انہیں حاصل ہوں. حج جیسے ثواب کا اجر آپ کو حاصل ہو اور درس سے آپ کے دینی علوم میں اضافہ اور فائدہ ہو. نمبر 7, نیت کی بڑی اہمیت ہے, لہذا نیت کر کے ہم کو مسجد میں آنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ میں آج کی اس نماز میں جا رہا ہوں, ظہر کی نماز میں جا رہا ہوں, عصر کی نماز میں جا رہا ہوں, مغرب عشاء کی نماز میں جا رہا ہوں, فجر کی نماز میں جا رہا ہوں, وہاں پر کچھ سکھانے کے لیے کچھ بیٹھے ہوں گے, سکھا رہے ہوں گے, تو میں سیکھوں گا. اگر اس درس میں بیٹھوں گا تو میرا فائدہ ہی فائدہ ہوگا. تو سیکھنے کی نیت سے بھی, جہاں پر عبادت کی نیت سے جاتے ہیں, اس عبادت کے ساتھ کچھ نہ کچھ سیکھنے کی بھی نیت سے جانا چاہیے. اور 8ویں بات, مسجد میں دین سیکھنے سکھانے کی نیت سے جانے سے مکمل حج کا ثواب ملتا ہے, سکھانے والے کو بھی سیکھنے والے کو بھی. اور آخری بات, فرض نمازوں کے بعد درس دینا نبوی طریقہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز دیتے, اپنے صحابیوں کی جانب اپنا رخ کر کے, ان کی جانب چہرہ کر کے بیٹھ جاتے, دعاؤں سے فارغ ہونے کے بعد, ذکر و اذکار سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی طرف نظر دوڑاتے, اور جو لوگ بیٹھتے ان کو آپ دین کی, اسلام کی چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھا کر کے, بتا کر کے, اپنے صحابہ کے اندر اگر کچھ خامیوں کو دیکھتے اس کو بتا کر کے پھر وہاں سے ان کی اصلاح کرتے ہوئے نکل جاتے تھے. تو ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہم اس سنت کو زندہ کریں کہ ہم نماز کے بعد بیٹھیں اور اپنے مصلیوں کو کچھ نہ کچھ ایک ہی حدیث, جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, بلغوا عنی ولو آیا, کہ ایک آیت کا ٹکڑا اگر آپ کو معلوم ہو جائے تو آپ اس کی تبلیغ اپنے ساتھیوں میں کر دیا کرو. تو ایک حدیث کو آپ روزانہ اپنے ساتھیوں کو بتا دیں, ایک حدیث آپ کی تبلیغ, آپ کے لیے ذریعہ نجات کا ذریعہ بنے گا. اور جو آدمی وہ حدیث سن لے اور اس پر عمل کر لے, اللہ رب العالمین جتنا ثواب اس سننے والے عمل کرنے والے کو دے گا, اتنا ثواب اللہ رب العالمین اس بتلانے والے کو دے گا. اس لیے میں اپنے تمام بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ وہ نمازوں کی پابندی کریں اور نماز کے بعد جو دروس ہوتے ہیں ان دروس میں وہ شرکت کریں, کیونکہ یہ ان کے لیے ایک حج کے برابر ثواب کا کام کرے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے, پروردگار ہم تمام لوگوں کو ہر نمازوں کے بعد 10-5 منٹ بیٹھنے, اور کہیں کسی موقع پر درس حدیث درس قرآن دیا جا رہا ہے اس میں شامل ہو کر
درس حدیث کو سیکھنے، درس قرآن کو سیکھنے کا اللہ تعالیٰ ہمیں موقع فراہم عطا کرے. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو سمجھ دے اور اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ڈھیر سارا ثواب دے. آمین. وصلی اللہ علی نبی کریم مبارک.